نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 91 تفسیر ان الذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا وماتوا اور مر گئے وہم کفار اور کفر پہ مر گئے فلن یقبل من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی ملء الارض زمین بھر کر دے ذہباً سونے کی. 3 تشریحات یہاں کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سادہ الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کہا جو کفر پہ مر گیا نا فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہباً اور اس میں سے کوئی آدمی اگر زمین کے برابر زمین کو بھر کے سونے کا ہمارے حضور میں پیش کرے ولو افتدی بہ اگرچہ وہ فدیہ دینا چاہے اس کفر کا ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے. کفر میں مر گیا ہے اسے عذاب ملے گا. زمین سونے کی بھر کے میری راہ میں خرچ کرے میں نہیں مانتا. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اور مر گئے لوگ اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یقبل من احدہم ان میں سے کسی سے بھی ملء الارض زمین بھری ہوئی ہو ذہباً اس چیز سے جو سب سے زیادہ اسے اچھی لگتی تھی سب سے زیادہ جو اس کے لیے قیمتی تھی. سونے سے بھی زیادہ قیمتی کوئی چیز تھی اگر اس کے پاس ہیرے جواہرات تو زمین پوری ہیرے کی بنا کر پیش کر دے ہمارے سامنے کہ ہم مان جائیں. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں مانیں گے اس کی بات. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا تو مفسرین کہتے ہیں ماتوا وہم کفار کی 2 شرطیں ہیں نا کہ کفر پہ مر گیا. وہ کہتے ہیں اس کا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ لیکن اس کے علاوہ بھی تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ اس کا یہ کفر اگرچہ وہ زمین بھر کر سونے کی بھی خیرات کر دے تو بھی اس کفر کا گناہ اس سے نہیں دھلتا. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں مرنا اور کافر ہونے کا تذکرہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مرا نہیں تو پھر کفر کرتا رہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی وہ نیکیاں کرتا ہے نا اگر اس کے ساتھ کفر ہے تو یہ کفر کا گناہ اس کی نیکیاں نہیں دھلوا سکتی. اسی لیے جہنم میں 2 سزائیں الگ ہیں. ایک سزا ہے کبیرہ گناہوں کی اور ایک سزا ہے کفر کی. اگر کسی کافر نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا دنیا میں تو اس کو اللہ وہ سزا نہیں دے گا جہنم کی لیکن وہ جو کفر کی سزا ہے نا اس سے وہ نہیں بچے گا. اسلام جتنے بھی لوگ دنیا میں کفر کے ساتھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں یہ نیکیاں قیامت میں اس کام تو آ جائیں گی کہ چلو اس کے جو کبیرہ گناہ تھے ان کے مقابلے میں نیکیاں آ گئیں یا دنیا میں اسے نفع مل جائے گا خدا اس کی اولاد کو کچھ دے دے گا یہ چیزیں. مگر وہ جو کفر والی بات ہے اللہ نے کہا ہے کہ کفر ایسی بری چیز ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی زمین سونے کی بھر کے میری راہ میں خیرات کر دینا فدیہ دے کہ اس فدیے کی وجہ سے یہ گناہ خدایا معاف کر دے تو یہ کفر قابل معافی نہیں. اور اگر مر گئے اور کافر ہوئے اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے المناک درد والا عذاب ہے. وما لہم من ناصرین اور کوئی نہیں ہے وہاں پر جو ان کی مدد کر سکے. یہودیوں کو عیسائیوں کو ڈرایا ہے کہ جو تم سمجھے بیٹھے ہو کہ خدا کے ہاں مدد ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی یہ سونے سے بھری ہوئی زمین کوئی لے آئے گا ہمارے ہاں کوئی خوشی نہیں ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں. یہ اندازہ ہوا ہے کفر کتنی بری چیز ہے اور اسلام اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے. کبھی بھی کفر کی حرکتوں میں نہ پڑے کبھی الیاذ باللہ کفر کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھیں. یہاں پہ قدم قدم پہ گرجے اور کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں. اللہ سے بس پناہ ہی مانگتا رہے اور شکر ادا کرتا رہے کہ خدایا اس میں سے نہیں کیا اور اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتا رہے. وہ جو آیت ہے نا کہ اللہ ہم ان چیزوں پہ ایمان لائے ان پہ آئے ان پہ لائے اور ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو کچھ دیا تھا اللہ تو نے ہم سب پہ ایمان لائے وہ اسی لیے یاد کرنے کو کہا ہے کہ اس میں ایمان کی حفاظت ہے. جب پڑھتا رہے گا تو صحیح عقیدہ قائم رہے گا. اللہ نے فرمایا زمین سونے کی بھر کے لے آؤ ہم نہیں معاف کریں گے. یہ کفر اتنی بری چیز